میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب سے نوازا اور اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات کب ہوگا؟ انسان اشرف المخلوقات اس وقت کہلاتا ہے انسان تو انسان ہے اگر انسان کے عقل و شعور کے اندر اور انسان جب تک علم سے آراستہ نہ ہو اس وقت تک انسان اشرف المخلوقات کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ لوگ انسان ہیں لیکن مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو منطق فلسفہ کہتے ہیں اور وہ منطق میں اس میں لکھا کلو انسان حیوان کہ تمام کے تمام انسان جو ہے وہ حیوان کے اصل معنی آتے ہیں زمین پہ رہنے والی چیزیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا دابۃ الارض نہیں، یعنی چلنے والا جاندار نہیں کہ جس ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حوالے نہ لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دابہ کے معنی زمین پہ رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو زمین پہ رہنے والی چیزیں، زمین پہ چلنے والی چیزیں، اس کے اندر انسان بھی ہو گیا، اس کے اندر حیوان بھی ہو گیا، اس کے اندر چرندے بھی ہو گئے، پرندے بھی ہو گئے، درندے بھی ہو گئے، تمام کے تمام جاندار جو زمین پہ رہتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اشرف المخلوقات کی خطاب سے نوازا۔ لیکن بھائیو، انسان اس وقت تک اشرف المخلوقات نہیں کہلا سکتا جس وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر اور انسان جب تک علم سے، وہ بھی خاص طور سے علم دین میں بھی جو علم حال ہے، جو ضروری علم ہے، انسان اس وقت تک علم کو حاصل نہ کر لے اشرف المخلوقات کہلانے کا وہ حق نہیں رہا۔ چونکہ علم ہے، علم یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے نزدیک کیا درجہ رکھتے ہیں، تمہارا مذہب کیا ہے۔ یہ علم ہی کی وجہ سے انسان آپس میں فرق پیدا کر پائے گا کہ ہمارے لیے محرم کون ہے، ہمارے لیے غیر محرم کون ہے، ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہے، ہمارے لیے کون سی چیزیں حرام ہے، ہمیں کون سی باتیں بولنی ہے، ہمیں کون سی باتیں نہیں بولنی ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے، ہمیں کون سا کام نہیں کرنا۔ انسان علم کے ذریعے سے ان چیزوں میں فرق پیدا کر دیتا ہے اور علم کے سوا اور کوئی چیز انسان سے نہیں پتا۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، کہلانے کے لیے وہ ڈاکٹر ہے اور ان کی سرکاری نوکریاں بھی ہیں اور وہ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ جس مسائل کو عام انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے اور ان مسائل کا معلومات نہیں، ان مسائل میں کیسے کام کیا جائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ قرآن بسم ربک الذی خلق،
اس کی شان نزول کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، وقت کم ہے، بس اسی وجہ سے ہم اس قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس وقت نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا